گزشتہ جمعے سے پہلے والے جمعے میں بھی، اس سے پہلے والے جمعے میں بھی ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کے درجات، ان کے اخلاق کے بارے میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، الحمدللہ کئی جمعوں تک، 2-3 مہینوں تک پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت کی باتیں ہم لوگ جمعے کے بیانات میں سنتے ہیں، کہنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ چرچا، سب سے زیادہ تذکرہ، سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کی ہوتی ہے، کسی کا چرچا ہوتا ہے انسانوں میں، تو وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، ان کی شان کی باتیں، ان کی عظمت کی باتیں سارے دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کو زیادہ یاد کیا جاتا ہو، کسی کا تذکرہ دنیا میں ہوتا ہے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے انسانوں میں، جتنے بھی انسان دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ دنیا میں تشریف لائے، اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، ان ساروں میں سب سے زیادہ نرم دل والے انسان، سب سے اعلیٰ اخلاق والے انسان، سب سے میٹھی زبان والے انسان، سب سے خوبصورت چہرہ رکھنے والے انسان، سب سے پیارا خوبصورت دل رکھنے والے انسان، سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والے انسان، سب سے زیادہ میٹھے بولنے والے انسان، سب سے زیادہ آپس میں محبت رکھنے والے انسان، سب سے زیادہ انسانیت کا درس دینے والے انسان، سب سے زیادہ امن، شانتی، انصاف کا پیغام دینے والے انسان نبی محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جن کے اوپر صرف مسلمان نہیں، اس سے پہلے والے جمعے میں بھی میں عرض کیا تھا، ایک اکیلی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ایک اکیلی ذات نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے اوپر دنیا کے ہر لینگویج میں کتابیں لکھی گئی۔ ایک اکیلی شخصیت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جن کے اوپر دنیا کے ہر لینگویج میں، دنیا کے ہر زبان میں جن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کے تعداد میں نہیں، لاکھوں کے تعداد میں نہیں، کروڑوں کے پیجز میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی عظمت، ان کے شان کے بارے میں لوگ کتابیں لکھیں اور لکھتے جائیں گے۔ قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ترانے لوگ گنتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی پیاری شخصیت ہے جن کے اوپر مسلمان ہی نہیں، ایک مرتبہ کوئی نان مسلم، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی میرا ہندو بھائی، کوئی میرا کرسچن بھائی، کوئی عیسائی بھائی، کوئی دلت بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی بدھسٹ بھائی، کوئی جین بھائی، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی ہو، ان کے بارے میں کبھی دل کے محبت کے ساتھ ان کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کئی برامنز بھائی ایسے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر جن کی کتابیں ہیں۔ ہمارے اسی ملک ہندوستان کے کئی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے پنڈت بھائی ایسے ہیں، سوامی جی ایسے ہیں
جن کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھنے میں، ان کے اوپر کتابیں لکھنے میں گزر رہی ہے۔ سوامی لکشمی آچاریہ کی کتابیں پڑھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے آئیڈیل نہیں، صرف مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو جس مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر کوئی کتاب پڑھتا ہے اپنے دل سے، ان کی حدیث پڑھتا ہے، ان کی باتیں پڑھتا ہے، قرآن میں ان کے بارے میں تذکرہ پڑھتا ہے، یا جتنے بھی آسمان سے کتابیں اتری ہے ان کتابوں میں ان کا چرچا، ان کا تذکرہ جب دیکھتا ہے تو دیکھنے میں ان کے لباس، دیکھنے میں ان کے چہرے، دیکھنے میں ان کے نام کچھ بھی ہو، مگر ان کا دل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ The 100 جب کتاب لکھی گئی تو اس کتاب میں دنیا کے 100، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اس کتاب کے لکھنے تک 100 آدمیوں کی ہسٹری، 100 آدمیوں کی سیرت، 100 آدمیوں کی تعریفیں، ان کے تذکرے اس کتاب میں لکھے گئے۔ کتاب لکھنے والا مسلمان نہیں تھا، کتاب لکھنے والا ایک نان مسلم تھا، ایک عیسائی تھا، ایک کرسچن تھا، مگر اس کتاب میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی سیرت، ان کا تذکرہ، ان کی تعریف لکھتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں سب سے پہلے ان کی تعریف، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد سے زیادہ اس دنیا میں انسانیت کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، اعلیٰ اخلاق والی شخصیت مجھے کوئی نظر نہیں آئے، اس لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں سب سے پہلے لکھتا ہوں، ان کی کتاب، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری سب سے پہلے اپنی کتاب میں جگہ دیتا ہوں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ گاندھی جی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر کتاب لکھتے ہیں، پوائنٹس لکھتے ہیں۔ جیمز خربر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی تعریف، ان کے اخلاق کے بارے میں لکھتا ہے۔ سوامی لکشمی آچاریہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں، ان کے اخلاق کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ سوامی وویکانند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھائیاں، ان کے اخلاق کے اوپر کتاب میں جگہ دیے ہیں۔ اور ریسنٹلی میں حیدرآباد میں رمنا مورتی نام سے ایک بڑے داڑھی والے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ ان کی انٹرویوز، وہ زمین پہ سوتے ہیں، نیچے سوتے ہیں، آج بھی 100 کتاب وہ لکھے، ان کے جو بک سٹال ہے، ان کے بک سٹال میں 100 سے زائد وہ کتابیں آج تک لکھے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہسٹریاں، ان کے اچھائیاں وہ اپنے کتاب میں 100 سے زائد کتاب۔ فریڈم فائٹرز جو ہے ہمارے بھارت کے، گاندھی جی کے بارے میں کتاب لکھے، اشفاق اللہ خان کے بارے میں لکھے، رام پرساد بسمل کے بارے میں لکھے، عابد حسن سافرانی کے بارے میں لکھے، امت السلام کے بارے میں، بی بی امت السلام کے بارے میں لکھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر۔ ہمارے جو فریڈم فائٹرز، فریڈم فائٹنگ کے جو ہیروز تھے، ان کے بارے میں 100 سے زائد کتابوں میں اپنی زندگی وہ کتابوں کے لکھنے میں گزارتے ہیں، اور رات میں نیچے سوتے ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی غریب بندہ نہیں ہے، جن کا ریل اسٹیٹ کا بڑا بزنس ہے، سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں۔ ان سے ہماری ملاقات ہوئی، بہت دیر تک بات چیت ہوئی، تو وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ ان کے باتوں کو آج بھی ان کے باتوں کو، ان کی زندگی کو میں یاد کرتا ہوں۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، انسانیت کی بات کرنے والے تھے، اخلاق کی بات کرنے والے تھے، اڑوس پڑوسیوں سے محبت کی بات کرنے والے تھے۔ ان کے باتوں پہ آج میں ایک ہندو ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ میں ایک ہندو ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی باتوں کے اوپر عمل کرنا پسند کرتا ہوں۔ ان کے جیسا نیچے سونا، ان کے جیسا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا،
ان کے کئی باتیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ان کے اخلاق کے ہمارے سامنے قریب 40 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ ایک نان مسلم ہے، نام رمنا مورتی ہے، انڈین ہسٹری کے اوپر کتابیں لکھنے والا، بہت ہی پرانا جرنلسٹ، ہمارے تلنگانہ کا رہنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریب 40 منٹ ان سے ہماری بات چیت ہوئی۔ ایسے کئی ہندو بھائی ہیں جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، ان کے زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو سچا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو سچا لیڈر مانتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ لیں گے تو ہزاروں کے تعداد میں ہمارے کئی برامنس، سوامی جیز نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری کے اوپر کتابیں لکھیں، کئی عیسائی بھائی لکھیں، کئی دلت بھائی لکھیں، کئی یہودی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر کتابیں لکھیں۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ایسی شخصیت ہے جو بھی دل کے محبت کے ساتھ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنے لگتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ان کا عاشق بنتا ہے، وہ ان سے محبت کرنے والا بنتا ہے، وہ ان سے پریم اور پیار کرنے والا بنتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی محمد رسول اللہ انسانیت کا درس دینے والے تھے، محمد رسول اللہ آس پاس میں رہنے والوں سے محبت کا پیغام دینے والے تھے، محمد رسول اللہ کوئی بھی بیمار ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس بیمار کی عیادت کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بھوکا ہو آس پاس میں تمہارے رہنے والا، اس کے بھوک مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کا پیار، انسانیت سے محبت کی بات کرنے والے، محبت کا پیغام دینے والے شخصیت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ 2 مہینے تک جن کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، 2 مہینوں تک کھجور کھا کے جن کی زندگی گزرتی تھی، مگر جن کے دربار میں کوئی غریب آدمی آ گیا، کوئی بھوکا آدمی آ گیا، خود بھوکے ہیں، خود کے بیویاں بھوکے ہیں، خود کی بیٹی بھوکی ہے، خود کے داماد بھوکے ہیں، خود کے نواسے حسن اور حسین بھوکے ہیں، خود کا پیٹ میں آگ لگ گئی ہے بھوک کی، خود ان کے بچے، ان کے بیٹیاں، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے اولاد، ان کے بیویاں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، مگر کوئی غریب بھی اس حالت میں بھی ان کے گھر میں کوئی اگر آ جاتا تھا، کوئی غریب بھی، تو کسی غریب کو بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوری زندگی میں خالی ہاتھ اس کو لوٹنے نہیں دیے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ چاہے عیسائی ہو، وہ چاہے یہودی ہو، وہ چاہے اس زمانے کا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ جائے۔ نبی کی پوری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہم کو دیکھنے میں نہیں ملا۔ ان کی پوری زندگی ان کے اوپر کچرا ڈالنے والے، کوڑا ڈالنے والے، ان کو گالیاں دینے والوں کے حق میں دعائیں کرتے وہ پوری زندگی گزار دیے۔ وہ اپنی پوری زندگی غریبوں کے مدد میں گزار دیے، وہ اپنی پوری زندگی انصاف کی بات کرنے میں گزار دیے، وہ اپنی پوری زندگی یتیموں غریبوں کو سہارا دینے میں گزار دیے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی غلاموں کو آزاد کروانے میں، غلاموں کو انصاف دلوانے کی باتیں کرنے میں، انصاف دلوانے میں اپنی پوری زندگی گزار دیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک، اس سے پہلے والے جمعے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلام تھے حضرت بلال، جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو خدمت کیے تھے، غلاموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس زمانے میں۔ وہ واقعہ اس سے پہلے والے جمعے میں عرض کیا تھا، میں بتایا تھا، وہ میرے یوٹیوب پہ موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں، آئی لو محمد کے نام سے ٹاپک ہے، آپ وہ واقعہ سن سکتے ہیں۔ دشمن، اس زمانے کے دشمن، آج کے جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان تک کسی بھی طرح محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچائیے، ان تک کسی بھی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی باتیں پہنچائیے،
उन तक किसी भी तरह उनके लैंग्वेज में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के, उनके अखलाक के जो वाकयात के बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और आप खुद, हमको खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फॉलोअर बनाने की जरूरत है। सिर्फ जुबान से हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो काम नहीं चलेगा। असर कब होगा? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सच्ची मोहब्बत करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सच्चे गुलाम बनेंगे। हमारे कारोबार उनके जैसे, हमारे अखलाक उनके जैसे, हमारी जुबान उनकी जैसी मीठी, हमारे बोलचाल का तरीका उनके जैसा मीठा, हमारा चलने का अंदाज उनके जैसा, हमारे बिजनेस में, कारोबार में ईमानदारी हो, अड़ोस पड़ोसियों के साथ मोहब्बत हम ऐसे करें जैसे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने अड़ोस पड़ोसियों के साथ मोहब्बत करते थे। उनके औलाद हसन और हुसैन, उनके नवासे जो गरीबों के साथ सुलूक करते थे, उनकी जो बेटियां उस जमाने के गरीबों के साथ जो सुलूक, जिनका जो रवैया था, उसको हमारी बेटियां फॉलो करें, हमारे बच्चे उनके बच्चों को फॉलो करें। हम नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे सच्चे ताजिर बने, बिजनेसमैन बने। सिर्फ मस्जिद में नहीं नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, वो कारोबार, वो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन थे। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उस जमाने में कारोबार करते थे, मुल्क शाम का सफर किए कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। हमारा बिजनेस उनका जैसा अच्छे अखलाक के साथ, ईमानदारी के साथ हमारा बिजनेस हो। हम खुद मुसलमान होकर दूसरों को डुबा रहे, हम अपने भाइयों का हक छीन के खा रहे, अड़ोस पड़ोसियों को हमारी वजह से तकलीफ है। कोई गाड़ी हमारे घर के बाहर कहीं रोड पे रख दिया, घर के सामने पीछे उधर इधर, उससे आकर झगड़ा करने वाले बन गए। हमारी जुबान गंदी हो गई, हमारे निगाहें गंदे, हमारी सोच गंदी, हमारे अखलाक गंदे हो गए, हमारे बातचीत का तरीका बदल गया, हम खुद जालिम बन गए। टोपी और दाढ़ी वालों को धब्बा लगाने वाले हम खुद बन रहे। हमारे वजह से अड़ोस पड़ोसियों को तकलीफ, रिश्तेदारों को तकलीफ, बाजू वालों को तकलीफ। हमारे घर के बाजू में कोई किराए पे रहने के वास्ते तैयार नहीं। हमारे अखलाक इतने बिगड़ गए कि आज हमें कोई किराए पे देने के वास्ते तैयार नहीं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उनकी सुन्नत, उनके हदीसें, उनके बातें हमारे को देखकर वो लोग दूर भाग रहे हैं, तो हम उन तक कैसे पैगाम पहुंचाएं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत? जुबान में सच्चाई हो, आंखों में हया हो, दिल हमारा पाक हो, अड़ोस पड़ोसियों से हमारी मोहब्बत की बातें हो, मोहब्बत के साथ सुलूक हो। कोई बीमार है तो उसके इयादत के लिए चले जाओ, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। कोई भूखा है, उसकी भूख को मिटाओ। कोई यतीम परेशान है तो उसी यतीम के पढ़ाई के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके खाने पीने के लिए इंतजाम करो। किसी घर में कोई बेवा है, कोई उसकी किफालत करो, महीने का राशन पहुंचाओ। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, किसी गरीब बच्ची की शादी है, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई बहन हो, मुस्लिम बहन हो, हिंदू बहन हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले बहन की शादी है, उसके शादी में खाने पीने के लिए, उसके जरूरियात के लिए उसके बीरवे का इंतजाम करो, कपड़ों का इंतजाम करो, जरूरियात का सामान का इंतजाम करो, बेसिक चीजों का आप करो। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम था। मस्जिद जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, उस जमाने में बड़े बड़े उलमा थे, यहूदियों के बड़े उलमा। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का बहुत ही बड़ा आलिम था। अब्दुल्ला बिन सलाम का दावा था कि जब मोहम्मद आएंगे मैं उनसे डिबेट करूंगा, तुम कैसे पैगंबर हो, तुम कैसे कहते हो एक अल्लाह की, जो तुम लोगों को जो दावत देते हो, तुम नबी और रसूल होने का जो दावा करते हो, अपने दावे में कैसे सच्चे हो? मैं उनसे डिबेट करूंगा, मुनाजरा करूंगा।
عبداللہ بن سلام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مناظرہ کے لیے پہنچے، ان کے ساتھ ان کے شاگردین بھی تھے، ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، علماء بھی تھے، اس زمانے کے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم حضرات جمع ہو گئے. پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے، انسانیت کا پیغام دینے لگے. اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کو سہارا دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غلاموں کے اوپر ظلم نہ کرو، مزدوروں کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دو. ایسے جو بھی باتیں انسانیت کی باتیں، اخلاق کی باتیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ملاقات کے لیے جو لوگ آئے تھے انہیں بیان دے رہے تھے. عبداللہ بن سلام زمانے کا بڑا عالم پہنچا مناظرہ کے لیے، ان کی باتیں سنا، ان کے چہرے کو دیکھا. جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، بڑے دعوے کے ساتھ جو آیا تھا، اپنے ساتھ بڑے بڑے عالموں کو، اس زمانے کے یہودیوں کے جو عالموں کو لایا تھا، بنی اسرائیل کے عالموں کو، پیچھے دیکھا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اس زمانے کے علماء نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے علماء نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرات آپ ان سے مناظرہ کے لیے آئے ہو، آپ ان سے ڈیبیٹ کے لیے آئے ہو، آپ کیوں کلمہ پڑھ کر ان کے غلام بن گئے؟ آپ کیوں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے شاگرد، ان کے غلام، ان کے ماننے والے بن گئے؟ عبداللہ بن سلام نے کہا، واللہ ان هذا الوجه لیس بکاذب، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے مجھے اور ہم سب کو پیدا کیا، اتنا پیارا چہرہ والا، اتنی اچھی باتیں کرنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہے، میں ان کا غلام بنتا ہوں. جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے کئی لوگ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. یہ نبی کے اخلاق تھے، ان کی پیاری باتیں تھے. میرے بھائیوں، ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں اے لو محمد، ضرور کہنا چاہیے، مگر ہم اپنے زندگی میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت اگر ہم ان سے کریں گے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، لین دین کے ذریعے، زبان ہماری ان کی جیسی میٹھی، آنکھوں میں ان کے جیسا حیا، اخلاق ان کے جیسے، نماز میں اللہ کا خیال ہو، اللہ سے ملاقات کا ڈر ہو، خوف ہو، اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات دیے ہیں، پڑوس میں کوئی بھوکا ہو، تم پیٹ بھر کے کھاؤ، تو تم سچے مومن نہیں بن سکتے. ان باتوں پہ عمل کریں گے، ہمارے کاروبار میں جب سچائی آئے گی، ہمارے لین دین میں سچائی آئے گی، ہمارے بزنس میں سچائی آئے گی، ایماندار ہم جب بنیں گے، ہم خود نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فالو کریں گے، ہم کسی کو دعوت دیں گے، کسی تک پیغام پہنچائیں گے، ہمارے پیغام میں اثر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی ضرورت ہے، ان کے سچے عاشق بننے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کریں گے تو ہمارے باتوں میں ضرور اثر ہوگا.